گھوپ اندھیرا تھا، اس کے ساتھ ہی چھت جو ہے اس کی مارکی ریسٹورنٹ کی وہ کافی جگہوں سے نیچے آ گئی، چونکہ بہت ہلکا سٹرکچر ہے، تھرموپور لکڑی کی پتلی وہ لگی ہوئی ہیں فریمز جو ہیں، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کا نقصان نہیں ہوا، لیکن جتنا بھی سٹیل تھا، شیشہ تھا، لکڑی کا فرنیچر تھا، وہ سب اڑ کے ادھر ادھر ہوا. ہم نے دیکھا سوئمنگ پول، پھر اس کے ساتھ جو جمنازیم تھا ان کا، ہر طرف تباہی تھی. بڑی مشکل سے جب ہم باہر نکلے تو پتہ چلا کہ اصل تباہی باہر ہوئی تھی. یہ پہلے ہال کے اندر جو لوگ موجود تھے اس میں فیملیز بھی تھیں، بھرا ہوا تھا ہال؟ جی اس وقت میرا خیال ہے کہ کم از کم کوئی 300-325 لوگ تو ہوں گے. زیادہ تر فیملیز تھیں، بچے، خواتین بھی تھیں، اور جو ہی اندھیرا ہوا دھماکے کے ساتھ اس میں ظاہر عورتوں نے چیخو پکار شروع کی، بچوں نے رونا شروع کر دیا. اب بعض خواتین شاید کسی کونے میں نماز بھی پڑھ رہی تھی، ان کو بعد میں جوتے نہیں ملے، وہ بغیر جوتوں کے شیشے کے ڈھیر میں سے نکلی، اسی کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے. تو کافی ایک ہولناک قیامت خیز منظر تھا جو ہم نے دیکھا. کوشش ہم نے کی لوگوں کو کام ڈاؤن کرانے کی کہ چیخیں نہ مارے، سکون سے نکلے. پھر ہم کچن کے راستے سے بند گلیوں میں سے ہوتے ہوئے پچھلے گیٹ سے ہم پھر باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے. جب آپ باہر نکل رہے تھے جس قسم کی تباہی آپ نے جسی، یعنی ڈیڈ باڈیز یا انجرڈ لوگ وہاں پہ؟ خوش قسمتی سے اس سائڈ پہ ڈیڈ باڈیز نہیں تھیں، زخمی لوگ بہت تھے. چونکہ جب دھماکہ ہوا اس کی شدت اتنی تھی کہ جیسے میں نے کہا کچھ دیر ڈیفننگ ساؤنڈ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر تک کچھ سنائی نہیں دیتا. لیکن جب سمجھ آئی باہر نکلے تو لوگ زخمی بھی تھے، کسی کے سر سے خون بہہ رہا تھا، کسی کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، اور ایک دوسرے کو لوگ چلا بھی رہے تھے کہ پیرامیڈکس کہاں ہیں، طبی امداد چاہیے یہاں پہ. تو کافی مطلب دلدوز مناظر تھے وہ. آپ اس وقت کیا سوچے جب دھماکہ ہوا؟ جی جب دھماکہ ہوا، اندھیرا ہوا، تو میں نے سوچا شاید ہمارا آخری وقت آ گیا ہے. اور کیونکہ وہ جو چک 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 جیسے ہوئی، جیسے ٹرین چلتی ہے، جو دھماکے اوپر نیچے ہوئے، پرابیبلی یہی تھا. چونکہ جو آپ نے جیسے کہا کہ 400-500 kg اس میں بارود تھا، تو ظاہر سارے اکٹھا تو نہیں، اگر تو پیکس تھے اس کے تو باری باری پیکس کو ٹریگر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اوپر نیچے لوگوں کو پتہ چلا کہ متعدد دھماکے ہوئے. اس دوران ہی ہم نے سوچا کہ اب دیکھتے ہیں یہاں سے بچ کے نکل پاتے ہیں نہیں. پھر جب 2-3 منٹ کے بعد خاموشی ہوئی، ہم نے شکر کیا کہ چلے کم از کم ہم بچ گئے ہیں. لیکن اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ کوئی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. اور یہ باوجود اس کے کہ یہ مارکی ہال جو ہے یہ میریٹ کے بالکل پچھلی سائڈ پہ ہے اور فرنٹ سائڈ پہ نہیں ہے. فرنٹ سائڈ کے اوپر تو باقاعدہ لابی ہے اور دوسرے ہالز ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سارے اس قسم کے واقعات کور کیے ہیں بعد از واقعہ کے درمیان کے اندر خود موجود ہونا وہ ایک ڈفرنٹ ہے. یہ اس قسم کا آپ نے کبھی ڈسٹرکشن دیکھی ہے؟ کیونکہ ہمیں جو ایکسپلوژن کا جو سکیل اور اسکوپ بتایا گیا ہے، کریٹر کتنا پڑا ہے وہاں پر اور ایمو کتنا یوز ہوا ہے وہاں پہ اس کے اندر، تو اس سے تو پتا چلتا ہے کہ شاید اس سے پہلے اس قسم کا دھماکہ نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا جی. ہم تو چونکہ ہم دیکھتے رہے ہیں، بعد میں جا کے اس کو کور کرتے رہے ہیں. لیکن وہ جو آپ وین یو آر پارٹ آف دیٹ ہیپننگ، تو اس میں وہ کافی دل ہل جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے اب بھی ان گارڈز کے چہرے تھوڑے نظر آ رہے ہیں جو افطار کر رہے تھے جس وقت میں ہوٹل میں داخل ہوا، اور اس کے 10 یا 15 منٹ کے بعد ہی یہ واقعہ ہو گیا. مجھے اس کی شدت کا احساس اس وقت ہوا جب میں باہر جا کے وہ کریٹر میں نے دیکھا. کریٹر کے سامنے کوئی 30 فٹ کے فاصلے پہ میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی. وہ گاڑی بالکل اس کے ساتھ 14-15 اور گاڑیاں کوئی بالکل راکھ بن گئی ہیں، ایسے جیسے کسی نے اس کو بھٹی میں سے نکالا ہو. تو وہ سوچ کے پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ جو گارڈ سے انسان تھے ان بیچاروں کے تو نام و نشان بھی نہیں بچا. اور بعد میں مجھے انفیکٹ ایک صاحب ملے، وہ بہت پریشان تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس کا ہے کہ میرا بھائی گارڈ ہے یہاں پہ، تو مجھے ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. تو وہ سن کے اور انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ کتنی تباہی یہ پھیلی ہے، کس نے کیا ہے. یہ غالباً یقیناً بلکہ یہ لوگ اس ملک کے عوام کے دوست نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ امتیاز گل. ناظرین، امتیاز گل خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں جو اس دھماکے کا شکار نہیں ہوئے. ہمیں بڑی خوشی ہے، اللہ نے ان کی جان بچائی اور ان لوگوں کی بھی جان. تو اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہولناک حملہ ہم نے دیکھا ہے. کیجویلٹیز جو ہیں وہ اس وقت تقریباً 47 کے قریب کنفرم ہو چکے ہیں، اور جو پولیس سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں. ڈمپر ٹرک کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت. وہ جو شہزور ٹرک یعنی عام سوزوکی سے ذرا بڑا ہے،
اور بڑے جو ٹرک ہیں جس کے اوپر جو بہت زیادہ سیمنٹ لاگت کے لایا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، لیکن اس قسم کا ٹرک پہلے استعمال نہیں ہوا، اور جس قسم کی ڈسٹرکشن ہوئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا زیادہ بارود اس کے اندر بھرا گیا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ گارڈز کو پہلے شاید پولیس والوں نے انگیج کیا، ان سے پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، گارڈز نے کہا جی یہاں پہ کوئی سسپیشس موومنٹ ہے، تو پولیس والے وہاں پہ رک گئے۔ ایک پولیس والا جو ہے وہ شاید ان گولیوں کا نشانہ بن گیا جس کا ذکر امتیاز بھی کر رہے تھے اور کچھ عینی شاہدین نے بتایا، یعنی پہلے باقاعدہ ایک پلان بنایا گیا تھا کہ گارڈز کو ہم نے نیوٹرلائز کرنا ہے، پولیس والوں کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اور اس کے بعد جا کے ہم نے ہوٹل کے اندر تباہی پھیلانی ہے، جس طرح امتیاز بتا رہے تھے آپ کو کہ وہاں پہ بچے بھی موجود تھے، معصوم بچے موجود تھے، عورتیں موجود تھیں، نمازیں لوگ پڑھ رہے تھے، اور یہ حملہ ہوا ہے نہ صرف میریٹ حملے کے اوپر، میریٹ ہوٹل کے اوپر معذرت چاہتا ہوں، بلکہ یہاں پر جتنے بھی پاکستانی ہیں جو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور عبادت گزار ہیں اور محب وطن ہیں، اور ان کا نہ کسی خارجہ پالیسی سے کچھ لینا دینا ہے، نہ سیاست سے لینا دینا ہے، یہ ان پر حملہ ہے۔ تو یہ صرف ایک ہوٹل پہ حملہ نہیں ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تباہی بہت ہوئی ہے، اور میرٹ ہوٹل پہ اس وقت ایمبولینسز جو ہیں ابھی بھی چکر لگا رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی تمام فائر بریگیڈ کے علاوہ جو فائر بجھانے کے انجنز ہیں وہ انہوں نے ڈپیوٹ کر دی ہیں، جس میں ایئر فورس بھی شامل ہے، نیوی بھی شامل ہے، اور ملٹری بھی شامل ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے آگ کو بجھایا جائے، اور اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں ساتھ والی بلڈنگز میں ان کو ریسکیو کیا جائے۔ اس کے بالکل ساتھ جو ہے ایویکیو ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں پہ بھی خدشہ کہ چند ایک ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے سامنے جہاں پہ امتیاز بتا رہے تھے آپ کو گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، ان گاڑیوں کے اندر جو ڈرائیور موجود تھے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو چہار اطراف آپ کو خون اور آپ کو زخمیوں کے نشان نظر آئیں گے، یہاں پر ہلاکتوں کے نشان نظر آئیں گے، اور یہاں پر تباہی کے نشان نظر آئیں گے۔ فی الحال ہماری طرف سے اسی قسم کی رپورٹس ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس دھماکے کے سامنے انہوں نے اس کو فیس بھی کیا، لیکن وہ امتیاز کی طرح بچ بھی گئے۔ جو ہوٹل کے سامنے لوگ موجود تھے ان میں سے بہت زیادہ شدید زخمی ہیں، اور ان میں سے بہت زیادہ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اچھا طلعت، جیسے کہ امتیاز گل صاحب سے آپ نے ابھی گفتگو کی، وہ عینی شاہد بھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا ایکسپلوژن کبھی نہیں دیکھا انہوں نے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی داخل ہوتی ہے اور اگر کوئی بھی مشکوک گاڑی داخل ہوتی ہے تو سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہائی سیکیورٹی زون میں 500 کلو گرام دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی داخل ہوتی ہے اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں آپ؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو شائستہ کہ بہت ساری سیکیورٹی جو ہے اس کو تعینات کیا گیا تھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس پریزیڈنٹ صاحب کا آج خطاب بھی تھا، اور ہائی وی آئی پی موومنٹ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کا فوکس اس طرف تھا۔ لیکن یہ یقیناً چنبے کی بات ہے کہ اتنا بڑا ڈمپر ٹرک، میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہی لفظ ہمیں پولیس کے ذرائع نے بتایا ہے، وہ موو کر رہا ہے، اس کے اوپر اتنے زیادہ ایکسپلوسیوز ہیں، اور اس کے بعد گارڈز کو باقاعدہ نیوٹرلائز کیا جاتا ہے، یعنی ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، فائرنگ کی جاتی ہے۔ ہمیں ایک عینی شاہد نے یہ بھی بتایا کہ پہلے چھوٹا دھماکہ بھی انہوں نے سنا، اس دھماکے کی وجہ سے وہ اپنے کمرے کے اندر موجود تھے 5th فلور کے اوپر، اور وہاں سے وہ نیچے آئے، نیچے آنے کے بعد جب وہ لفٹ کے اندر موجود تھے تو دوسرا بڑا دھماکہ ہوا جس کا امتیاز نے ذکر کیا۔ تو یہ ایک باقاعدہ پلان کیا گیا تھا اور ٹارگٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا۔ پہلے جو کچھ تجزیہ شاید اس قسم کا ہوا ہو، اور ہمارا بھی خیال تھا کہ شاید رینڈم ٹارگٹنگ ہے، لیکن جس طریقے سے بتایا گیا یہ ایک یا دو افراد نہیں تھے، یہ پورا گروہ کام کر رہا تھا، اور جو ٹارگٹنگ کا جو مقصد تھا وہ بڑا واضح تھا کہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب ہم سب کے اوپر حملہ کریں گے، لیکن اس میں سیکیورٹی کی بریچ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقاتی ٹیمیں جو بنیں گی وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا بات کرتی ہیں۔ فی الحال تو اس وقت جو کارنیج یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے، جو بلڈ باتھ ہم نے دیکھا ہے، اس سے نپٹنے کی کوشش کی جاری ہے۔ ہاسپٹلز کے اندر ڈاکٹرز، نرسیں بھی اپنے تئیں کام کر رہے ہیں، والنٹیئرز بھی وہاں پہ موجود ہیں، ایمبولینسز بھی آ جا رہی ہیں، اور جو لوگ جن کے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں روزہ افطار کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، اب وہ سروں کو ہاتھوں میں تھامے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ انجرڈ ہو گئے ہیں جن میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں بری طرح انجرڈ ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ رات بڑی بھاری ہے۔ لیکن اصل میں یہ اٹیک جو ہے
یہ میرٹ ہوٹل پہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی قوم کے اوپر ہے، کیونکہ اس کے اندر بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے بھی موجود تھیں، مرد بھی تھے، ہائی سیکیورٹی زون ہونے کے باوجود یہاں پر غریب لوگ بھی موو کرتے تھے. تو یہ تحقیق تو ہوتی رہے گی شائستہ، لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ اٹیک میرٹ ہوٹل پہ نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کے اوپر اٹیک ہے. بہت شکریہ طلعت آپ کا. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر بن کریم، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ میرٹ ہوٹل کے قریب ہی ایویکیو ٹرسٹ بلڈنگ ہے جس کو نقصان پہنچا ہے اس دھماکے کے نتیجے میں، اور ہم اظہر کے پاس چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. جی اظہر. جی شائستہ، آج جو میرٹ ہوٹل کے باہر ہونے والے اس زوردار دھماکے کے نتیجے میں جو میرٹ ہوٹل کے بالکل برابر میں ایویکیو ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے، کافی بڑی 5 منزلہ یہ عمارت تھی، وہ بھی مکمل طور پر اس کے تمام شیشے ٹوٹ گئے اور اندر کافی زیادہ وہاں پر نقصان پہنچا ہے. ابھی جب ہم وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی اس وقت امدادی ٹیمیں موجود ہیں. 4 ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالی گئی ہیں ابھی، جن کو کیپٹل ہاسپٹل کی جو ایمبولینسز ہے ان کے ذریعے شفٹ کیا جا رہا ہے.